جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شبلی فراز صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں جو مصدق ملک صاحب کا آرگومنٹ ہے وہ انہوں نے سارا کی ساری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس کا مطلب آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ صرف ہم جلسے نہ کریں، باقی نظام زندگی سارا چلتا رہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو فوٹیجز دکھائے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کوئی آج اگر آپ ایک سٹانس لے رہے ہیں تو اپنے آپ ہی کو کنٹریڈکٹ کر رہے ہیں. جو بھی آپ نے ان کے بلاول بھٹو سے لے کر نیچے تک سب کو سنا آپ نے کہ وہ اپنے بیان کی خود ہی نفی کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، ہمارا اس وقت بھی اگر آپ دیکھ لیں جب یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک ہمارا سٹانس ایک ہی ہے. وہ یہ تھا کہ ہر وہ ایکٹیویٹی جس سے کہ معیشت چلتی ہے وہ اجازت ہونی چاہیے ود SOPs، اور جو چیز جو کہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتی ہے اکنامک ایکٹیویٹی کو اس کو نہیں ہونا چاہیے. سمپل ہماری پالیسی ہے، ایفیکٹو بھی ہے، کامیاب بھی رہی. اور اگر اس کو ہم نے ابھی فالو کیا اور یہ اپوزیشن نے اپنی غیر ذمہ دارانہ وہ جو روش نہ چھوڑی، ایک ملک کے جو عوام ہیں ان کو نقصان دینے کی ان کی جو کوشش ہے وہ انہوں نے نہ چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دوبارہ اس میں سے کاروبار بھی چلتا رہے اور لوگوں کی زندگیوں بھی اپنی حفاظت میں رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ کورونا پھیلنے کا خطرہ ہے وہ اپوزیشن جو جلسے کرے گی اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے تو اس سے زیادہ سپریڈ. دیکھیں، اپوزیشن یا حکومت کوئی بھی جلسے کرے ان دونوں سے نقصان ہوگا. یہ صرف اپوزیشن اپنی طرف نہ لے، کسی بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس میں کہ PTI بھی شامل ہے، اگر PTI جلسے کرتی ہے غلط کرے گی، نہیں ہونا چاہیے اور نہ کرے گی. یہ ہماری حکومت کی ڈیسیژن ہے. سر اگر اپوزیشن پھر بھی آپ لوگوں کے منع کرنے کے باوجود جلسے کرتی ہے، آپ بے شک کیسز بھی کرتے رہیں، کیا جس طرح ہم نے دیکھا ہے وزیر اعظم اکثر پھر خود کہتے ہیں کہ اگر میں جلسہ کروں گا تو بہت بڑا کروں گا، ایسا تو نہیں ہوگا پھر خود PTI جو ہے وہ جلسے نہیں؟ دیکھیں، ہمیں کوئی یہ کرنے کی، ہمیں دکھانے کی، ہم نے ایک جھلک دکھا دی کہ اس گلگت بلتستان کے الیکشن میں کس طرح سے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. ہم نے سوات میں دکھا دیا کہ ایک پارٹی ہمارا جو ایک پروونشل لیڈر ہے اس نے جو جلسہ کروایا وہ کتنا بڑا تھا. تو انہوں نے اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے جو جلسے ہیں اس میں کچھ عوام کے لیے کچھ ہے تو پھر تو وہ ہمیں بتا دے. لیکن چونکہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ اپنی ذاتی لیڈرشپ اس کو ان کے مفادات کو کا دفاع کرنے کے لیے ایک ناٹک ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں جسٹیفائی نہیں کرتا کہ ایک اپوزیشن پارٹیز کا جو جمگھٹا ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا. اس میں نقصان ہی نقصان ہے. باقی اگر یہ بزد ہے تو 10 دفعہ کریں. ٹھیک. قانون اپنا راستہ لے گا. الیکشن کی بات کی اور آپ نے کہا کہ اپنی لیڈرشپ کے کیسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب کچھ کر. بالکل. ان کی لیڈرشپ کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کیا کہا گیا الیکشن کے اوپر، ذرا وہ آپ کو سنواتا ہوں، اس پر آپ کا رسپانس. تمام تر دھاندلی کے باوجود تم کو کتنی سیٹیں ملی؟ 8 یا شاید 7. قریب ایسی عبرتناک شکست. توبہ 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 توبہ. کوئی سی بھی شرم اور حیا والا ہوتا تو 3 دن کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا. 8 سیٹوں کی مبارکباد ہم عمران خان کو نہیں دیتے، ان کی مبارکباد بھی. شبلی فراز صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے، پھر میں نے مصدق صاحب کی طرف آپ کا وہ پوائنٹ لے جانا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا امیج آپ دکھا رہے تھے ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں. نمبر 2، انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ الیکشن ہم جیت چکے ہیں اور ان کو بری طرح سے یہ ریجیکٹ کیے جا چکے ہیں. تو یہ ہے وہ پولیٹیکل، یہ وہ اپوزیشن ہے جو کہ ریجیکٹڈ ہے، جس کا کہ دوبارہ سے اظہار ہوا ہے. 2018 میں ایک دفعہ ہوا تھا کہ ان کو ریجیکٹ کیا تھا قوم نے، اور ابھی جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے یہ اس کا ری پلے ہوا ہے کہ یہ دوبارہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ اپنے جلسوں کو پھر کنسیڈر کریں کہ جو ان کے جلسے ہیں وہ ان کے لیے نیگیٹیولی کام کر رہے ہیں، اور جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں یہ حکومت ہی کا فائدہ کر رہے ہیں.